بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلانیہ تبلیغ کا حکم۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب یہ بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پاک کی جو آیات آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ ان دونوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز شام تک یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ شام کو دونوں چپکے سے چلے آئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے گھر پہنچے تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ دن بھر کہاں تھے؟ انہوں نے فوراً ہی بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کر دیا اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا۔ دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے، حسین رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب یہ بیٹھ گئے تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں ہمیں ایک ایسی بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کو پوجتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین پر ہیں جبکہ 1 آسمان پر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے دعا مانگتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بولے، اس صورت میں ہم اس سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر باپ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آئیں۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی فوراً بولے، لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت یہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وہیں نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہی ہوئی۔ پہلے آپ خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور بھی تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ سیرت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ اگلی قسط انشاءاللہ
جلد ریلیز ہوگی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، جزاک اللہ۔